اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سب سے پہلے انسانوں اور جنوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی غایت تخلیق، پرپز آف کریشن، کیوں بنائے تھے؟ اپنی بندگی کے لیے۔ اب لوگ یہ سوچتے ہیں یا ہمارا کنسپٹ اس طرح سے اسٹیبلش کر دیا گیا ہے کہ بندگی نماز اور روزے کا نام ہے، اور اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم سارے کام چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جائیں اور آیت پیش کریں گے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایسا نہیں، ہماری ساری باہر کی زندگی بھی عبادت۔ آپ جو خرچہ دیتے ہیں گھر میں وہ صدقہ ہے، آپ جو گھر والوں کی ضروریات شاپنگ کر کے لاتے ہیں، اٹھا کے لاتے ہیں، وہ عبادت ہے، وہ بھی عبادت۔ آپ کے ہاتھوں پہ جو چھالے پڑتے ہیں وہ اس گٹے سے کم مقدس نہیں ہے جو آپ کے ماتھے پر پڑا ہوا نماز پڑھ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو چوما ہے۔ حضرت حداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا ان سے ہاتھ ملانے کے لیے، تو انہوں نے ہاتھ کو پیچھے کر لیا جھجک کے۔ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ہاتھوں کا آپ حشر نہیں دیکھتے، یہ ملانے کے کا پھٹے ہوئے ہیں ان پہ۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے چوما اور فرمایا اللہ کو یہ ہاتھ بہت پسند ہے جو رزق حلال کے لیے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ یار اتنے چھوٹے سے کام کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کر دی کہ بس ایک کمرے میں گھسے رہو، ماں کے پیٹ سے کیوں نکلے ہو؟ نکل آئے ہو تو آپ کسی غار میں گھس جاؤ، وہاں 10 15 20 سال لگاؤ اور پھر جناب علی دیوتا بن کے وہاں سے نکل آؤ، لوگوں سے پاؤں چٹواؤ۔ ایک صاحب ہیں، ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں، وہ اب کافی بوڑھے ہیں، عالم ہیں، لیکن ان کے سارے بچے ان کی موجودگی میں پیدا نہیں ہوئے۔ وہ کبھی سال کے جماعت پہ گئے ہوئے تھے اور واپس آئے تو بچہ 6 مہینے کا تھا، کوئی 7 مہینے کا تھا، کوئی 4 مہینے کا تھا۔ یعنی انہوں نے گھر میں بچے کی خوشی نہیں دیکھی، اور بیوی کو بھی یہ سہارا نہیں ہوا کہ میرا شوہر گھر ہے، رات کو تکلیف ہوئی، کوئی اٹھا کے کوئی پڑوسی لے گئے۔ عبادت اس کا نام نہیں ہے، یہ فرار ہے، فرار گھریلو ذمہ داریوں سے۔ اور کہتے ہیں کہ جی وہ پیچھے جب اللہ کی راہ میں ہم نکلتے ہیں تو پیچھے فرشتے آ کے برتن دھوتے ہیں۔ پیدا کراتے تم ہو، اسپتال آ کے فرشتے لے کے جائیں گے۔ تو عبادت کا عجیب کنسپٹ، اللہ کی راہ میں 3 دن دے دو، باقی 27 شیطان کی راہ میں۔ یہ کیا کنسپٹ ہے؟ مومن کی تو ایک ایک سانس اللہ کی راہ میں، اس کی گھریلو ذمہ داریاں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ تشریف لے گئے، آپ نظر رکھتے تھے معاملات پر، مسجد میں نہیں بیٹھ جاتے تھے، مارکیٹ پہ نظر ہوتی تھی، لوگوں کے مسائل پہ نظر۔ آپ نے فرمایا لوگوں تمہاری شکایتیں آتی ہیں تمہارے گھر والوں کی طرف سے، دیکھو تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، یعنی وہ نہیں جو مسجد میں گھسا رہتا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لانے والا بندہ کو نہیں ہے، یہ صاحب جناب وہ نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں اور اپنے وہاں بیریا ٹاؤنز بنوا رہے ہیں جنت میں۔ گھر کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ یہ نیکی نہیں ہے۔ تم میں نیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے نیک، اور میں تم سب سے، یعنی میں اچھا تم میں اس لیے ہوں کہ میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا۔ تمہارے گھر میں 1 بیوی ہوگی، 2 بیوی ہوگی، 3 ہوں گی، 4 ہوں گی، یہاں تو 9 ہیں۔ حضور شاپنگ کر کے لاتے ہیں ان کے لیے، اسی لیے کافر کہتے ہیں مال ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ یہ کیسے رسول ہیں؟ پیر تو غاروں میں ملتے ہیں نا، نیک بندے غاروں میں پرانے زمانے سے، حضور کی پیدائش سے پہلے، بعثت سے پہلے، یہود کے اندر، عیسائیوں کے اندر نیک لوگ ہمیشہ غاروں میں ملا کرتے تھے، گندے بال بڑے ہوئے، اور یہ ان کا اعزاز ہوتا تھا کہ فلاں 10 سال سے نہیں نہایا، فلاں 15 سال، یا اتنا ولی اللہ ہے۔ ابھی ہمارے یہاں بھی یہی، جس کی رال بہ رہی ہو، جس کے بال بڑے ہوئے ہوں، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، وہ ولی اللہ۔ اور بالکل ہی اتار کے ریلوے اسٹیشن پہ لیٹا ہوا ہو تو کلندر۔ یہ صاحب کون؟ یہ تصور کہاں سے آئے؟ سادھوؤں میں
یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے، مادر زاد ننگے چل کے آ رہے ہیں بالکل، اور ان کا جو استقبال کر رہی ہیں دونوں طرف خواتین کی لائن لگی ہوئی ہے۔ ہندو سادھوؤں میں بھی یہی، جتنا ننگا اتنا چنگا۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہے ولی اللہ کے بارے میں۔ کوئی نہیں سوچتا کہ ایک بندہ اچھا سوٹڈ بوٹڈ مرسیڈیز سے یا پراڈو سے اترے اور وہ ولی اللہ ہو، اور ہو سکتا ہے وہ ولی اللہ ہو، وہ کتنے یتیموں کی کفالت کرتا ہو، وہ کتنی بیواؤں کا خیال رکھتا ہو، اللہ کو کتنا عزیز ہو، لیکن ہمارا چونکہ کنسیپٹ ہی جو ہے وہ فقیر کا وہی ہے۔ ہمیں جتنی بھی کہانیاں بچپن میں سنائیں گی ولی اللہ کی وہ یہی تھا، شہزادہ گیا اور جنگل میں جا رہا تھا، چلتے چلتے اس نے ایک روشنی دیکھا تو حجرے میں ایک جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی میں ولی اللہ بیٹھا ہوا تھا۔ ولی اللہ پکے گھر میں نہیں ہو سکتا، ولی اللہ بادشاہ بھی ولی اللہ ہو سکتا، یہ کوئی نشانی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا، اور میں تم میں اس لیے اچھا ہوں کہ میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اسی طرح خواتین کہتے ہیں جی فلاں بندہ ہے جی وہ آپ کے جمعے میں بھی آتا ہے جی، اور درس میں بھی آتا ہے جی، اور اسلامی مرکز میں بھی جاتا ہے جی، فلاں بھی کرتا ہے، لیکن وہ گھر کے اندر یہ کرتا ہے۔ مسئلہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ایک بندے کے اپنے اندر یہ چیز احساس نہیں ہے کہ جس طرح آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں اور ایک خاص یونیفارم پہنتے ہیں، چاہے وہ آپ کو کتنی ناگوار بھی ہو، چاہے آپ اس میں بھالو لگیں اس ڈانگری کے اندر، لیکن آپ نے پہننی ہے۔ پھر وہاں کی ذمہ داریاں، افسر ہے کتنا بھی آپ کو ناپسند ہو، لیکن آپ سلوٹ مارتے ہیں، آپ جا کے اس کا کام کرتے ہیں، سر کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، حالانکہ آپ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن چونکہ ڈیوٹی ہے، اور اس ڈیوٹی کے عوض آپ کو چند درم، چند ریال، چند پاؤنڈ، چند ڈالرز مل جاتے ہیں بس۔ بیوی ناپسند بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کا حکم ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ تمہارا امتحان ہے، وہ جو تمہیں دی گئی ہے ایسے نہیں آگے۔ یہاں ہر چیز بڑی نپی تلی ہے، درخت کا پتا نہیں گرتا کہ اللہ کے علم کے مطابق گرتا، وہ تمہیں دی گئی ہے۔ وہ سبزی جو آپ خرید کر لاتے ہیں، وہ سیب جو آپ خرید کر لاتے ہیں، وہ مالٹے جو آپ خرید کر لاتے ہیں، ان میں سے ایک ایک پر آپ کا نام ہے۔ بندہ آتا ہے اس کو گھما کے دیکھتا ہے، وہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ایک آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا، 10 بندے آتے ہیں اور اس کو دیکھ کر اللہ کہتا ہے اس کو اٹھانا نہیں، یہ کسی اور کا، اور تم جاتے اٹھا کے لے آتے۔ تو یہ تو انسان ہے، ایسے ہی ملی ہے تمہیں، اس لیے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد بھی فتنہ ہے، یعنی امتحان ہے، اور یہ مال بھی امتحان ہے۔ فتنے کا ہمارے یہاں برا مطلب لیا جاتا ہے، فتنہ و فساد۔ فتنہ جو ہے وہ اس کسوٹی کو کہتے ہیں جس پہ سنار رگڑ کے سونے کی حقیقت معلوم کرتا ہے۔ تو فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ۔ کوئی آفس میں ہوتا ہے بندہ تو وہ اس کھوج میں رہتا ہے کہ یہاں اس آفس میں میرا دشمن کون ہے جو میری ٹانگیں کھینچے، جو میری شکایتیں کرتا ہو، غلط رپورٹنگ کرتا ہو، میری ترقی کی راہ میں حائل ہو۔ اللہ نے فرمایا تمہارے گھر میں تمہارا وہ دشمن جس کی وجہ سے تم خسارے سے دوچار ہو جاؤ، اللہ کی نظروں سے گر جاؤ، وہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں ہیں۔ اگر تم نے ان کے حقوق ادا نہ کیے تو ان کی وجہ سے فیل ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، خبردار ہو کر وہ ذمہ داری ادا کرو، ایک باپ کی ایک شوہر کی۔ فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ ان دونوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تم عفو درگزر سے کام لو، دیکھا اندیکھا کرو اور صفحہ پلٹ دیا کرو۔
بات کو جانے دیا کرو. گن گن کر نہیں رکھی جاتی، نہ اولاد کی نہ بیوی کی. رات گئی بات گئی، بس وہ بھی انسان ہے، غلطی اسے جانے جاؤ. پکڑ کے بیٹھ جانا اور اس کا سٹاک بنا کے رکھنا، اور پھر ذرا سی کوئی چپکلش ہوئی تو وہ ذرا سی پھر پچھلی جب ساتھ میں لائی جاتی ہیں تو بڑی بن جاتی. پہلے بھی تم نے یہ کیا تھا، پہلے بھی تم نے یہ کیا تھا، پہلے بھی تم نے یہ کیا. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے گھروں کی سنتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی، صرف داڑھی والی نہیں.